تھی اور جماعت کو یہ نصیحت کی تھی کہ اپنے ارد گرد جھوٹ کے خلاف ایک جہاد شروع کریں، جس کا آغاز گھروں سے ہونا چاہیے، کیونکہ بالعموم تمام بد عادتیں گھروں میں پرورش پاتی ہیں اور وہاں سے نکل کر پھر گلیوں اور شہروں میں بد مناظر پیدا کرتی ہیں۔ جھوٹ تو ہر بیماری کی جڑ ہے، ہر فساد کی جڑ ہے، ہر قسم کے گناہوں کا آغاز جھوٹ سے ہوتا ہے اور پھر ان گناہوں کا انجام بھی جھوٹ پر ہوتا ہے۔ دنیا میں دو قسم کے ایسے دائرے ہیں جو جہاں سے شروع ہوتے ہیں وہیں جا کر مکمل ہوتے ہیں۔ نیکی کا دائرہ خدا سے شروع ہوتا ہے، سچائی سے شروع ہوتا ہے اور سچائی پر جا کر انجام پاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کا ایک یہ بھی مطلب ہے کہ وہ شخص جس کا آغاز سفر سچائی سے ہوگا اور خدا تعالیٰ سے ہوگا، وہ بالآخر خدا تک ہی پہنچے گا اور اس کی ساری زندگی خدا کی طرف حرکت کرنے کی ایک مثال ہوگی۔ گویا اس کا ہر قدم جو بظاہر آگے کی طرف اسے لے جا رہا ہے، وہ انجام کار اسی منبع تک پہنچ جائے گا جس منبع سے اس کے سفر کا آغاز ہوا تھا۔ اسی طرح بدیوں کا حال ہے۔ جس شخص کی زندگی کے سفر کا آغاز جھوٹ سے ہو، اس کا انجام لازماً جھوٹ پر ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے پہلے مضمون کو کھول کر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تقوی کی راہیں اگر تم نے تلاش کرنی ہے تو سفر تقوی سے شروع کرنا پڑے گا، اور قرآن کریم جو تقوی کے سبق دیتا ہے اس سے تمہیں کوئی ہدایت نہیں مل سکتی جب تک تمہارا پہلا قدم تقوی پر نہ ہو۔ چنانچہ فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت دینے والی کتاب ہے لیکن متقیوں کے لیے، اور سارے اسباق اس کتاب میں تقوی کے اوپر ہی مبنی ہیں، تقوی ہی کی درس دینے والی کتاب ہے۔ تو جس مقام سے آغاز ہوا ہے وہی دراصل آئندہ زندگی کی راہیں متعین کرنے والا مقام ہوا کرتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات میں بھی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی عظیم حکمت کا راز ہمیں سمجھایا کہ نیت کے وقت، آغاز سفر کے وقت تم اپنے انجام کو خود ہی طے کر لیتے ہو، اور بظاہر تم کسی سمت میں بھی حرکت کرو، وہ پہلا قدم جو اٹھا ہے اس نے تمہاری آخری سمت معین کر دی ہے، اس سے تم پھر ہٹ نہیں سکتے۔ اس لیے جھوٹ سے سفر کا آغاز کرنے والے کبھی بھی سچائی تک نہیں پہنچتے، ان کی زندگی میں جھوٹ کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور دوسری قسم کی بدیاں جو جھوٹ سے پیدا ہونے والی بدیاں ہیں، جھوٹ ہی کے مختلف نام ہیں، ان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور بالآخر ایسے شخص کا انجام ہمیشہ بد ہوتا ہے جو خدا سے دور ہے۔ خدا کا نام حق رکھا گیا ہے، جس کا مطلب ہے وہ مجسم سچائی ہے۔ اگرچہ حق سے مراد سچائی ہے اور سچ بولنے والا نہیں، لیکن خدا تعالیٰ حق ہے ان معنوں میں کہ ہر سچائی اسی سے پھوٹتی ہے، تمام سچائیوں کا سرچشمہ ہے۔ اس لیے جھوٹ کو معمولی برائی سمجھنا ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ جھوٹ کے نتیجے میں جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں ان کی تفصیل میں یہاں جانے کا وقت نہیں، اس سے پہلے بھی بعض خطبات میں اس مضمون پر میں روشنی ڈال چکا ہوں۔ اب میں عموماً اخلاق حسنہ سے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اخلاق حسنہ انسانی زندگی کو سنوارنے کے لیے اور معاشرے کو سنوارنے کے لیے بہت ہی ضروری ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ جو شخص اخلاق حسنہ سے مزین نہ ہو
وہ کبھی بھی خدا کو نہیں پا سکتا۔ جس طرح سچائی اور جھوٹ کے درمیان ایک بودھ ہے، اسی طرح بدخلقی اور خدا کے درمیان ایک بودھ ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کو صفات حسنہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، قرآن کریم نے یہ راز ہمیں بتایا کہ اس کے تمام نام حسین ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس خلق میں بھی انسان خدا سے ہٹے گا اسی کا نام بدخلقی ہے، اور بدخلقی اور خلق اکٹھے نہیں ہو سکتے، حسن خلق اکٹھے نہیں ہو سکتے، اور خدا کا ایک بھی نام ایسا نہیں جو بدخلقی کی تعلیم دینے والا ہو۔ پس جس جس جگہ بھی انسان حسن خلق سے الگ ہوتا ہے، کسی قسم کی بدخلقی اپنے اندر پیدا کرتا ہے، اسے یہ حقیقت خوب سمجھ لینی چاہیے کہ اس حصے میں اس نے خود خدا سے اپنا تعلق توڑ لیا۔ اسی لیے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے تقوی کے بعد اخلاق حسنہ پر بے انتہا زور دیا اور بار بار جماعت کو نصیحت فرمائی کہ با خدا انسان بننے سے پہلے با اخلاق انسان بننا ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت اقدس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک بہت ہی عظیم معجزہ آپ نے یہ بیان فرمایا کہ جانوروں کو انسان بنایا، انسان کو با اخلاق انسان بنایا، اور با اخلاق انسان کو با خدا انسان بنا دیا۔ بس وہ لوگ جو بدخلقی میں بہت ہی زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں ان کو بہیم قرار دیا جاتا ہے۔ ان کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہیں، جانوروں سے مشابہ ہیں، بل ہم اضل، بلکہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاں یہ فرمایا کہ جانوروں کو پہلے انسان بنایا، اس سے مراد یہی ہے کہ عرب میں بلکہ دنیا بھر میں اس وقت بدخلقی کا ایسا دورہ تھا، ایسی حکومت قائم تھی کہ بظاہر انسان نظر آنے والے وجود بھی انسان نہیں رہے تھے، بلکہ انسان کے مقام سے گر کر بہیمیت کے مقام میں داخل ہو چکے تھے۔ ایسے وقت میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو انسان بنایا۔ ہر خلق کے متعلق اگر آپ غور کریں تو کسی خلق کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا کوئی آخری کنارہ ہے۔ اسی طرح بدیوں کے متعلق بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کا ایک آخری کنارہ ہے۔ بدیاں شروع ہوتی ہیں ہلکی حالت میں، اور بسا اوقات انسان ان بدیوں کے باوجود بھی انسان کہلانے کا مستحق رہتا ہے، پھر وہ بڑھتی رہتی ہیں، ان میں شرارت کا عنصر زیادہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، فساد کا عنصر زیادہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ہر بدی بڑھتے بڑھتے کسی ایک جانور کی بدی کے مشابہ ہو جاتی ہے۔ اس مضمون پر آپ غور کریں تو آج دنیا میں جتنی بدیاں رائج ہیں ان سب کا رخ بہیمیت کی طرف نظر آتا ہے، اور بعض ملکوں میں بہیمیت کے مقام تک پہنچ چکی ہیں۔ اب انسان کو خدا تعالیٰ نے محبت کرنے والا وجود بنایا ہے، انسان کو خدا تعالیٰ نے زوجیت کے ساتھ منسلک ہونے کی تعلیم دی ہے، اس کی فطرت میں اس بات کو داخل کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں قرآن کریم فرماتا ہے اسے سکینت بخشی۔ لیکن جن قوموں نے اس مضمون کو بھلا کر اسے محض تعیش کا ذریعہ بنا لیا، وہ آگے بڑھتے بڑھتے ایسے مقام تک پہنچ گئیں کہ ان کا عورت اور مرد کا آپس کا سلوک جانوروں کے سلوک کے مشابہ ہوا، بلکہ بعض صورتوں میں اس سے بھی زیادہ گندہ ہو گیا۔ یعنی ہر جانور کے طور اور طریق ایک جیسے نہیں ہوتے، بعض جانور بعض طور طریق میں اتنے ادنا حالت کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ جانوروں میں بھی اس کیفیت میں ایک مثال بن جاتے ہیں۔
بس سور ہے مثلا، اس میں بعض بدیاں یا اس کے متعلق تو بدی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ وہ جانور مکلف نہیں ہے، لیکن بعض اس کی عادات اور خصلات ایسی ہیں جو اس نوع کے تعلقات میں تمام دوسرے جانوروں سے آگے بڑھی ہوئی ہیں۔ مثلا بعض جانوروں میں حیا ہے، بعض جانوروں میں تو اتنی حیا ہے کہ شاذ کے طور پر انسان میں ایسی حیا دکھائی دے گی، لیکن بعض جانور ایسے ہیں جن میں بے حیائی بہت زیادہ ہے۔ سور اس کی ایک مثال ہے۔ بعض پرندے ایسے ہیں جو اپنے تعلقات میں اتنی شرم محسوس کرتے ہیں کہ ان کے متعلق سائنسدانوں نے جب تحقیق کر کے ان کو ان خاص حالتوں میں دیکھنے کی کوشش کی تو بہت ہی زیادہ محنت اور ہوشیاری اور حکمت سے کام لینا پڑا۔ جن جانوروں کو آپ معمولی ادنا جانور سمجھتے ہیں، ان میں بھی بعض خدا تعالیٰ نے اخلاق کے جوہر بڑی بلند حالت میں رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے نقطہ نگاہ سے آپ انہیں فطرت کہہ سکتے ہیں، اخلاق نہیں کہہ سکتے، لیکن انسان کے لیے سبق ضرور ہے۔ لومڑ ہے، اس کے متعلق عام دنیا کا انسان یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس میں بھی انسان کے لیے کوئی سبق ہوگا، لیکن لومڑ کے جنسی تعلقات معلوم کرنے کے لیے سائنسدانوں کو اتنا جان جوکھوں سے کام لینا پڑا، اتنی محنت کرنی پڑی کہ عام حالات میں ممکن ہی نہیں تھا ان کے لیے۔ چنانچہ ایسے کیمروں سے کام لینا پڑا جو اندھیرے میں دیکھتے ہیں، اور ان کیمروں کو ان جگہوں پہ فکس کرنے کے لیے جہاں ان کا خیال تھا کہ لومڑی کے جنسی تعلقات قائم ہو سکتے ہیں، ان کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑی، کیونکہ وہ اتنی زیادہ ہوشیار چیز ہے، اتنا ہوشیار جانور ہے کہ اسے اگر شک پڑ جائے کہ کوئی غیر وجود اس کے اندرونی حالات کو دیکھنے کے لیے موجود ہے تو وہ اس جگہ کو چھوڑ دے گا اور کبھی بھی اپنے بے پردگی نہیں ہونے دے گا۔ چنانچہ اس کے لیے بھی انہوں نے بہت ہی زیادہ حیرت انگیز احتیاطوں سے کام لیے اور بالآخر وہ فلم تیار کی جسے پتہ چلتا ہے کہ لومڑ کی اندرونی زندگی، نجی زندگی کیا چیز ہے۔ تو عام انسان جس کو سمجھتا ہے کہ اس جانور میں کوئی بھی خوبی نہیں، وہ بھی انسان کو حیا کا سبق دینے والا جانور ہے۔ تو اس قسم کے تعلقات میں جب بے حیائی بڑھی تو بڑھتے بڑھتے ایک ایسے مقام تک پہنچ گئی جہاں قانون قدرت نے ان قوموں کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 1400 سال پہلے یہ خبر دی گئی کہ وہ قومیں جو جنسی تعلقات میں بے راہ رو ہو جاتی ہیں اور پھر بے حیا ہو جاتی ہیں اور بے حیائی میں ایسے مقام کو پہنچ جاتی ہیں کہ وہ خود اپنی بے حیائی کو منظر عام پر لا کر فخر محسوس کرتی ہیں اور دنیا کو دکھاتی ہیں کہ ہم کتنے بے حیا ہیں، ایسے قوموں کے لیے خدا نے ایک سزا مقرر فرمائی ہے کہ ان کے گلے کے بعض غدود پھولیں گے، گٹھلیاں بنیں گی، اور ان کے نتیجے میں ایسی بیماری پیدا ہوگی جسے طاعون سے مشابہ قرار دیا جا سکتا ہے یا ایک قسم کا طاعون قرار دیا جا سکتا ہے، اور وہ کثرت کے ساتھ بیماری ظاہر ہوگی اور قوموں کو، ایسی بے حیا قوموں کو سزا دے گی۔ اس زمانے میں کسی ایسی بیماری کا کوئی علم نہیں تھا، وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس قسم کی حالت قوموں پر طاری ہو سکتی ہے اور پھر اس کی سزا کے طور پر خدا یہ حربہ استعمال فرمائے گا۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا تعالیٰ نے اس بیماری کے قرب کی خبر دی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ آئندہ ایک اور قسم کا طاعون بھی ظاہر ہونے والا ہے، اور وہ طاعون اکثر عیسائی ممالک میں پھیلے گا، اور بڑی وضاحت کے ساتھ جو نقشہ کھینچا ہے آپ نے وہ ایڈز بیماری کا نقشہ ہے۔ تو اب یہ جو حالت ہے یہ جانوروں کی حالت تک پہنچ کر اس سے آگے بڑھنے والا مقام ہے۔ یہی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ ہر بدی ایک مقام پر کھڑی نہیں ہوا کرتی، نہ ہر نیکی ایک مقام پر کھڑی ہوا کرتی ہے۔
ایک لامتناہی سلسلہ ہے اور ایک دائرہ ہے جس میں وہ سفر کرتی رہتی ہے، اور دائروں میں کوئی آخری مقام نہیں ہوا کرتا، جہاں بھی انجام ہوگا وہی بد انجام ہے اور وہی آخری انجام ہے۔ تو جن قوموں کے سفر بد اخلاقیوں سے شروع ہوتے ہیں وہ بد اخلاقیوں کے انتہا تک پہنچ کر رہتے ہیں پھر، اور زیادہ قدم آگے بڑھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جیسا کہ میں نے بیان کیا وہ بہیمیت کے مقام تک پہنچ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ان کی مثال سوروں اور بندروں جیسی ہو جاتی ہے۔ پس چھوٹے چھوٹے بدخلقی کے افعال اگر سرزد ہوں تو انہیں معمولی جرم نہیں سمجھنا چاہیے، اور یہ خیال دل سے نکال دینا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی بد اخلاقی کی باتیں ہیں، ان سے کیا فرق پڑتا ہے، کیونکہ ہر بدخلقی ایک اپنے منتہا کی طرف جاری ہونے والی چیز ہے، متحرک چیز ہے۔ آج آپ اس میں آگے بڑھ کر کسی انتہائی ذلیل مقام تک نہ بھی پہنچیں تو آپ کی اولاد وہاں سے اس بدی کو پکڑے گی جہاں آپ نے چھوڑا تھا اور اسے لے کر آگے بڑھے گی، پھر وہ نسل ختم ہوگی تو اگلی نسل اس بدی کو پکڑے گی اور آگے بڑھائے گی، یہاں تک کہ جس طرح انا للہ و انا الیہ راجعون میں نیکیاں اپنے منتہا تک پہنچ جاتی ہیں، اس طرح یہ تمام بدیاں بھی اپنے منتہا تک پہنچا کرتی ہیں اور پھر قوموں کی ہلاکت کے وقت آ جاتے ہیں۔ اس لیے جماعت احمدیہ جس کا سفر بہت لمبا ہے اسے ان معاملات پر بہت زیادہ سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ وہ قومیں جنہوں نے ایک ہی نسل میں ترقی کرنی ہے اور اپنے مقصد کو حاصل کر لینا ہے ان کی حالت اور ہوا کرتی ہے، وہ قومیں جنہوں نے بعض دفعہ نسلاً بعد نسلاً صدیوں میں جا کر اپنے اس مقصد کو حاصل کرنا ہے جس کی خاطر وہ قائم کی گئی ہیں، ان کے لیے لمبے سفر والے آداب اختیار کرنے ضروری ہوا کرتے ہیں، ایسے اطوار اختیار کرنے ضروری ہوتے ہیں کہ جو لمبا عرصہ ان کا ساتھ دیں۔ بس جماعت احمدیہ کے لیے اعلیٰ خلق پر زور دینا بے انتہا ضروری ہے۔ اگر اعلیٰ اخلاق کی جماعت احمدیہ نے اس نسل میں حفاظت نہیں کی تو اگلی نسل کی بھی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی، اور اس سے اگلی نسل کی بھی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ خصوصیت سے جو خطرہ مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ماحول چونکہ بہت تیزی سے گندہ ہو رہا ہے، صرف انگلستان یا جرمنی یا جاپان یا چین یا امریکہ کی بات نہیں ہے، ہمارے ان ملکوں میں جنہیں آپ مشرقی ممالک کہتے ہیں، ایسے ممالک جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ پرانی قدریں ان میں زندہ ہیں، تلاش کر کے دیکھیں، آپ کو پرانی قدروں کے قبرستان تو وہاں دکھائی دیں گے، لیکن پرانی قدریں زندہ صورتوں میں شہروں میں بستی اور چلتی پھرتی دکھائی نہیں دیں گی۔ اس تیزی سے اعلیٰ اخلاق پر موت وارد ہو رہی ہے، جیسے وبا پھیل گئی ہو جو قوموں کو ہلاک کرتی چلی جا رہی ہے۔ ایسی صورت میں جماعت احمدیہ پر اس کے اثرات کا ظاہر ہونا ایک لازمی چیز ہے۔ بعض لوگ امریکہ میں مجھ سے کہتے تھے کہ ہم کہاں جائیں، یہاں کے حالات بہت خراب ہیں، ہم اپنے نسلوں کی حفاظت کیسے کریں۔ بعض لوگ یورپ میں مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں ہم کہاں جائیں، کیوں نہ ہم واپس اپنے ملکوں کو چلے جائیں۔ ان کو میں مختلف رنگ میں نصیحت کرتا رہا ہوں، اور یہ بھی بات بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کس ملک میں آپ جائیں گے، اس ملک کو میں جائیں گے جسے آپ 10 سال پہلے چھوڑ کے آئے تھے، اس کی اب وہ حالت نہیں رہی جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی ہوگی۔ بہت سا پانی پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہے اور کیفیات میں ساری دنیا میں عظیم تبدیلیاں واقع ہو چکی ہیں۔ اگر آپ بدیوں کے مقابلے سے بھاگیں گے تو آپ کو آخر پہ پناہ گاہ کوئی دکھائی نہیں دے گی، کوئی جگہ نہیں ہے جہاں آپ کی حفاظت ہو سکے، جہاں آپ سمجھیں کہ آپ محفوظ قلعہ میں پہنچ گئے ہیں۔ بدیوں سے مقابلہ ہی ایک طریق ہے زندہ رہنے کا، اور اسی کا نام جہاد ہے۔ اسی لیے ان معاملات میں بار بار میں لفظ جہاد استعمال کرتا ہوں۔ یہ قرآنی تعلیم کے مطابق ہے۔ قرآن کریم نے بدیوں سے بچنے کے لیے جہاد کا مضمون ہمارے سامنے رکھا ہے، اور یہی حقیقت جہاد ہے، یہی روح جہاد ہے۔ اس لیے جس ملک میں ہیں اگر آپ کے پاؤں وہاں سے اکھڑ گئے تو پھر کسی اور ملک میں آپ کے پاؤں نہیں جمیں گے۔
بھاگنے والا پھر بھاگتا چلا جاتا ہے، اور وہ نہیں تو اس کی اگلی نسلیں مغلوب ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اس لیے جہاں بھی یہ کوئی احمدی ہے اسے بدیوں کے خلاف جہاد کرنا چاہیے، اور یہ جہاد گھر سے شروع ہونا چاہیے۔ اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، اعلیٰ اخلاق کے ذریعے آپ بد اخلاقی سے بچنے کا سامان کریں۔ قرآن کریم نے یہی مضمون ہمارے سامنے رکھا ہے، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ۔ بدیوں سے جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے چھرا گھونپ دیا کسی بدی کی سینے میں۔ بدی کے جہاد کا جو حقیقی معنی ہے وہ یہ ہے، بدی کے خلاف جہاد کا حقیقی معنی یہ ہے کہ آپ اپنے خلاؤں کو پور کریں اور ان کو نیکیوں سے بھر دیں۔ جہاں نیکی داخل ہو جائے وہاں بدی نہیں آ سکتی، جہاں خلا ہے وہاں بدی نے ضرور داخل ہونا ہے، اور بغیر نیکی کو اپنائے بغیر آپ کسی بدی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بس اس لیے جب میں حسن خلق کہتا ہوں تو میری یہی مراد ہے کہ اپنے خلاؤں کو پور کریں، اپنی عادات کو مزین کریں، حسین بننے کی کوشش کریں، ہر معاملے میں، خوش گفتاری میں، خوش معاملگی میں، جو بھی انسان سے روابط ہیں ان میں سے ہر رابطے میں اعلیٰ اخلاق کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اس کے بغیر نہ آپ بدیوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ آپ اس عظیم مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں جس کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے، یعنی